اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول معظم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب حیا چلا جائے کسی قوم سے حیا چلی جاتی ہیں تو اس قوم سے ایمان بھی خدا حافظ کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم نہیں ہے، آپ چاہے امریکہ کا مثال لے، چاہے برطانیہ کا مثال لے، چاہے رشیا کا مثال لے، چاہے چائنا کا مثال لے، یا چاہے کسی بھی ملک کا آپ دنیا میں مثال لے، جو اپنی ثقافت کھونے کے بعد، اپنا کلچر کھو دینے کے بعد، اپنے علاقے کے رسوم و رواج کو ختم کرنے کے بعد ترقی کر پا رہی ہو۔ کوئی بھی قوم نہیں ہے جو دنیا کے اندر جو صرف کھیل کود کے ذریعے سے، فحاشی اور بے حیائی کے ذریعے سے ترقی یافتہ ہو چکی ہو۔ کوئی بھی قوم اگر ترقی کر چکی ہیں تو وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی وجہ سے ترقی کر پا رہی ہے۔ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں، اور پوری ٹیم اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ترقی کے نام پہ کبھی فیسٹیول رکھے جاتے ہیں، اور کبھی ثقافتی میلہ رکھا جاتا ہے، کبھی کوئی پروگرام، کبھی کوئی پروگرام، کبھی بچوں کو والی بال میں مصروف رکھا جاتا ہے ٹورنامنٹ کے ذریعے سے، کبھی کرکٹ کے ذریعے سے مصروف رکھا جاتا ہے۔ پورے کورونا کے اس پینیڈیمک میں سچویشن میں جب گزر گیا، کسی کے زبان پر، کسی کی زبان میں، کسی کے ذہن میں یہ بات موجود نہ تھی کہ وہ علاقے کو ترقی دینے کے لیے بچوں کو کوئی مصروفیت دے تعلیمی اعتبار سے۔ لیکن آج کل ایک خباثت علاقے کے اندر شروع ہو گئی ہے، ایک بے حیائی کا باب اور اس کا ایک دروازہ کھل گیا ہے، جس میں بچیوں کو، لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ کھلوایا جا رہا ہے۔ یہ ایک سکیٹنگ نہیں ہے، یہ ایک کھیل کود نہیں ہے، یہ سیکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ عزت کو، کسی کی عزت کو، کسی بیٹی کی عزت کو، اس کی عزت کو تار تار کرنا اور عزت کے ساتھ کھیلنے کا، اور باقاعدگی سے فیمنزم اور باقاعدگی سے میری جسم میری مرضی والے نعرے کے لیے باپ اور دروازہ اور زمینہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور اس اعتبار سے علاقے کے سمجھنے والے، علاقے کے انٹلیکچوئلز اور علاقے کے علماء کی خاموشی واقعاً معنی خیز ہیں، جو مستقبل میں جا کر اس علاقے کے لیے بہت ہی ناسور اور بہت ہی خطرناک ثابت ہو جائے گا۔ جناب والا سے گزارش ہے، انتظامیہ، جناب ڈی سی صاحب، جناب اے سی صاحب، ایجوکیشن ڈائریکٹر اور ہیلتھ ڈائریکٹر سے گزارش ہے کہ نگر کے اندر پرائمری جو چیزیں ہیں، تعلیم کی ضرورت ہے، جو کہ بچے یہاں سے در بدر ہو کے کہیں اور علاقے میں سفر کرتے ہیں، نہ ان کو سفر کرنے کے لیے سہولیات میسر ہے، نہ ان کو یہاں بہترین تعلیم میسر ہے، نہ اس علاقے کے اندر صحت کے کوئی خاطر خواہ انتظام ہے، بجائے اس کے کہ سیکنڈری چیزوں کے اندر پھنسیں، کوئزز کے اندر پھنسیں، ٹورنامنٹس کے اندر پھنسیں، اور کو کریکولر یعنی کو ایکٹیویٹیز کے اندر، مخلوط کھیلوں کے اندر پھنسیں۔ سب سے پہلے ہمارے علاقے کو اس چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے ترقی کے باعث ہے، ہمیں ترقی کے راستے پر لے کے جا رہی ہے۔ کوئی بھی قوم دنیا کے اندر بے حیائی سے ترقی نہیں حاصل کر چکی ہے، لیکن اس قوم کو
اس قوم کو ترقی پہ لے جانے کا ایک نیا طریقہ جو اب دکھایا جا رہا ہے وہ بے حیائی کا راستہ ہے۔ ایک صاحب جو فرما رہے تھے کہ میری خواہش ہے کہ یہ قوم ترقی کرے ان کھیلوں کے ذریعے سے، میری ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے میری کہ قوم اس وقت ترقی کرے گی جب تم اپنے منصب پہ بیٹھ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، اپنے منصب پہ بیٹھ کے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرو۔ قوم اس وقت ترقی کرے گی جب ٹورسٹ کے ساتھ پہاڑوں پہ گھومنے سے زیادہ ٹائم کلاس میں دیں۔ قوم اس وقت ترقی کرے گی جب جیپنیز کے ساتھ سیلفیاں کھینچنے سے پہلے بچوں کو یہاں مستقبل کے تیار کرے۔ قوم اس وقت ترقی کرے گی جب پہاڑوں کے اوپر گائیڈنگ کرتے ہوئے پھرنے سے پہلے بچوں کو یہاں تعلیمی کوئی مصروفیت دے۔ قوم اس وقت ترقی کرے گی جب آپ کا رزلٹ، آپ کا بچہ، آپ کا اسکول کا رزلٹ، آپ کے ادارے کا رزلٹ بہتر آ جائے۔ لیکن جب مشاہدے میں آ جاتا ہے تو آپ کے اسکول، جس اسکول میں آپ تشریف لاتے ہیں، جس اسکول میں آپ کا قدم ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کا اسکول کا رزلٹ 0 آ جاتا ہے، اور جس اسکول میں آپ بذات خود موجود ہیں وہاں کا رزلٹ بھی بیکار آ جاتا ہے۔ تو یہ قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کا الگ انداز نہ کسی فلسفر نے بتایا ہے، نہ کسی امام نے بتایا ہے، نہ کسی رسول نے بتایا ہے، نہ کسی وسیع نے بتایا ہے، نہیں یہ اولیاء کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ سیلف میڈ طریقہ ہے جو خود سے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ بنایا ہوا ہے۔ جناب یہ دور نہیں ہے، یہ دور، یہ تو ابتدا ہے، آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، یہ تو ابتدا ہے۔ اس لمحے سے، اس ابتدا سے اٹھا کے ریسلنگ کے شارٹس میں کھلوانے کے وقت تک ٹائم نہیں لگے گا۔ یقین کری ابتدا ابھی ہو گیا ہے۔ اگر اس بیماری کو یہیں پہ روک دیں اس بیماری کو، تو ہماری قوم ترقی کرے گی، قوم کے اندر حیا باقی رہے گی۔ اگر اس کو یہیں پہ نہیں روکتے تو یقین کرے گی کہ یہ قوم کے لیے ایک وبال ثابت ہوگی۔ میں اس ترقی پسند انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس علاقے کے ترقی کے لیے کتنے بچوں کو اسکالرشپ دلوائے ہیں؟ آپ نے اس علاقے کے ترقی کے لیے کتنے غریب بچوں کو کپڑے دلوائے ہیں؟ آپ نے اس علاقے کے ترقی کے لیے کس غریب بچے کو کاپی دلوائیں؟ آپ نے اس علاقے کے ترقی کے لیے کتنے بچوں کو کتابیں دلوائیں؟ آپ نے اس علاقے کے ترقی کے لیے پینڈیمک کے دوران کتنے بچوں کو پڑھایا؟ آپ نے اس علاقے کے ترقی کے لیے کتنے ایسے اوقات تھے کہ جس میں آپ نے ٹورسٹ گروپ کو مس کر کے اپنے کلاس کو فوقیت دی ہو؟ جناب یہ ترقی کا راستہ کبھی نہیں ہے۔ شاید مثال میں فرما رہے تھے، صاحب مثال میں یہ فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے کہ ایران کی بچیاں بھی کھیلتی ہیں، ایران کی لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں۔ جی جناب، ان کو ٹی وی کے اوپر آنے والی ہر وہ لمحہ اور ہر وہ لڑکی یاد ہے جو بے حیائی کے باعث بن رہی تھی۔ بے حیائی کے باعث بننے والی ہر لڑکی کا نام بھی یاد ہوگا، اس کی تصویر بھی یاد ہوگی، اس کے ذہن میں اسکیچ بھی بنا ہوا ہوگا، لیکن ایران کے اس معلم کو کبھی سنا نہیں جو اپنی ماں کو دفنا کے قبر سے آ رہا تھا، قبر سے آتے ہوئے بچوں کے ساتھ دفن کے ساتھ کلاس میں آیا، کلاس میں 10 منٹ لیٹ ہوا اور بچوں کو یہ کہا، بچوں مجھے معاف کرنا، میں اپنی وجہ سے لیٹ نہیں ہو گیا ہوں، کسی اور کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ آیا اس مجتہد کو بھی کبھی یاد کرو گے جب اپنی بیٹی کو دفنا کے قبر سے آیا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہونے کے بعد کلاس میں بچوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بچوں مجھے معاف کرنا، میں اپنی وجہ سے لیٹ نہیں آیا بلکہ میں کسی اور کی وجہ سے خود لیٹ آیا ہوں۔ جناب کیا آپ نے کسی صاحب کی بات نہیں سنی کہ ایک کلاس کے اندر 40 بچے ہیں، اگر 40 بچوں میں سے ہیں، اگر میں کلاس 1 منٹ لیٹ جاؤں تو میں نے ایک قوم کی 40 منٹ کو میں نے ضائع کروا دیا۔
یہ کیسی ترقی کا سفر ہے؟ علاقے کے علماء، علاقے کے انتظامیہ اور علاقے کے جتنے بھی سمجھنے والے حضرات سے میری گزارش ہے کہ علاقے کو ترقی دینے کے لیے بے حیائی اور بے آبروئی اور مخلوط کھیل کی بجائے علاقے کے اندر تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔